دوستو قرآن ایک ہوا ہوائی کی کتاب ہے۔ قرآن کوئی بھی بات دلیل کے ساتھ نہیں کرتا۔ قرآن کی خود کی آیتیں خود کو جھٹلاتی ہیں، اور مسلمان لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس تو اس زمانے میں آیا ہے، لیکن جو چیزیں سائنس آج بتا رہی ہیں وہ قرآن بہت پہلے ہی بتا چکا ہے، اور سائنس کے اوپر پوری جانکاری قرآن نے ہی فراہم کی ہے۔ یہ سب دعوے مسلمان کرتے ہیں، لیکن حالانکہ مسلمان اپنے آپ میں بالکل جھوٹے ہیں، مسلمان اپنے دعوے میں بالکل بے بنیاد ہیں۔ دوستو یہ الزام میں نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ یہ الزام غیر مسلمین کی طرف سے لگایا جاتا ہے، اور غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہیں، دوسرے دھرم کے ہیں، دوسرے ریلیجن کے ہیں، وہ آج اسلام کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، اور قرآن کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، اور حدیثوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، اور مختلف قسم کے سوال اٹھا کر سیدھے سادھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ زمین کے متعلق کہ زمین کی ساخت کیسی ہے، زمین کی بناوٹ کیسی ہے، زمین کی شکل و صورت کیسی ہے۔ اس سلسلے میں سائنس نے کچھ اور کہا ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین بالکل چپٹی ہے، بالکل ہموار ہے، زمین بالکل بستر کی طرح ہے، قالین کی طرح ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن نے ان سب الفاظ کا استعمال کیا ہے زمین کے لیے، لیکن سائنس تو کچھ اور کہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہاں پھر سائنس اور قرآن دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں، تو معلوم ہوا کہ قرآن اپنے آپ میں جھوٹا ہے۔ تو یہ سب سوالات اور الزامات غیر مسلموں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر زمین کے متعلق جو قرآن نے جتنی باتیں کہی ہیں، اس میں کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک افسانہ ہے، اور کون کون سے لوگ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں۔ ان تمام باتوں کو آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ اعتراض کرنے والے جو دلیل بناتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی جو دلیل بناتے ہیں، سورہ نوح آیت نمبر 19 اور 20 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بالکل ہموار بنایا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چل سکو۔ اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، ہم نے زمین کو بالکل بستر کی طرح بچھا دیا ہے، زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ تو یہ سب آیتیں ہیں جس کے ذریعے سے آج غیر مسلم اسلام کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں اور اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کے بارے میں جانتے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا اور زمین کو ہم نے پھیلا دی، زمین کو ہم نے بچھا دی۔ ان دونوں آیتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، زمین کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، جہاں پر بھی ایسے الفاظ قرآن کے اندر آئے ہیں بچھانے کے اور بستر کی طرف بنانے کے، پھیلانے کے، جہاں بھی ایسے الفاظ قرآن کے اندر آئے ہیں، اس کا مطلب زمین کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ زمین کا جو اوپری حصہ ہے، جو ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جس پر چلتے ہیں، یہ حصہ مراد ہوتا ہے زمین کا۔ لیکن اگر ہم زمین کی اصل شکل کے بارے میں بات کریں کہ قرآن نے کہاں پر کہا ہے زمین کی اصل شکل کیسی ہے، تو آئیے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، اور سورج اور چاند کو اپنے حکم کے مطابق مسخر کر رکھا ہے، اور یہ سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں، اور ان سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ آئیے ایک اور آیت پر ہم غور کرتے ہیں کہ وہی ہے جو دن کے بعد رات کو لاتا ہے اور رات کے بعد دن کو لاتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کو چلا رہا ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جان لو کہ وہ بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کے اندر ہم اگر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے بعد دن کو لاتا ہے، دن کے بعد رات کو لاتا ہے، چاند، سورج، یہ سب چیزیں آسمان پر تیر رہی ہیں، یہ سب چیزیں آسمان پر گردش کر رہی ہیں اور دوڑ رہی ہیں، ان سب کے لیے ایک راستے مقرر ہیں، راستے متعین ہیں اور وقت مقرر ہے سب کے لیے۔ ان سب باتوں میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں خود بخود یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اگر زمین چپٹی ہو، زمین بالکل قالین کی طرح ہو، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے بعد دن آئے، دن کے بعد رات آئے، اور سورج اور چاند، یہ سب ستارے سب آسمان میں تیر رہے ہوں اور سب کے لیے ایک وقت مقرر ہو۔ یہ سب باتیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ یہ سب باتیں اسی وقت ممکن ہو سکتی ہیں کہ ہم زمین کو جب اس طریقے کا مانیں جس طریقے کا کیا سائنس بتا رہی ہے۔ آئیے اس ٹاپک پر جو سب سے اہم آیت ہے، سب سے اہم بات جو قرآن کے اندر فرمایا، جس کے اندر ہمیں صاف طور پر زمین کی وہی شکل معلوم ہو رہی ہے جو شکل کیا سائنس بتا رہی ہے، وہ کون سی آیت ہے، ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات کے اندر آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ
کہ والارض بعد ذالک دحاہا، یہاں پر جو اللہ نے دحاہا کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دحاہا کا صحیح معنی کیا ہے؟ دحاہا کا جب ہم معنی میں دیکھیں گے غور، یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں شتر مرغ کا انڈا، یعنی شتر مرغ کے انڈے کی طرح اس شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی ایک جو شکل یہاں پر بیان کی کہ زمین جو ہے شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے۔ اب یہاں پر کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی زمین تو ہو بہو شتر مرغ کے انڈے کی طرح نہیں ہے، جو قرآن جو یہاں پر کہہ رہا ہے ہو بہو تو یہ شکل نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ عید کے چاند لگتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چاند نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عید کے چاند کی طرح خوبصورت ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ والارض بعد ذالک دحاہا، کہ زمین جو ہے شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے۔ تو آج سائنس نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ زمین کی ہو بہو، یہ آپ یہ اسکرین کے اوپر خود شتر مرغ کا انڈا دیکھ سکتے ہیں کس شکل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زمین بھی اس شکل کی ہے یا اس انداز کی ہے، یعنی زمین کی طرف جو قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ زمین بالکل چپٹی نہیں ہے، بالکل قالین کی طرح نہیں ہے، بلکہ زمین کی شکل اس طریقے کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب آیتیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین کی اصل شکل کون سی ہے، بلکہ وہ سب آیتیں آپ کو سامنے آ رہی ہیں اور وہ سب آیتیں آپ کو نظر آتی ہیں جس کے ذریعے سے اسلام کے اوپر اعتراض کیا جا سکے اور اسلام کے اوپر سوال اٹھایا جا سکے۔ تو یہ کھلے عام آپ کے دوغلاپن آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور معلوم نہیں دوسرے دھرم کے اوپر لوگوں کو انگلی اٹھانے میں، قرآن کے اوپر لوگ انگلی اٹھانے میں پتہ نہیں کیوں مزہ آتا ہے لوگوں کو۔ حالانکہ ہمارے دھرم کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی دھرم کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، کسی دھرم کے آپ کے متعلق برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے دھرم تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے کیسے دوسرے دھرم والے ہوتے ہیں جو اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں صرف اس ڈر سے اور خوف سے کہ اسلام آج اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پرتی اور اس کے لیے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کی جائیں، لوگوں کو بدظن کیا جائے تاکہ اسلام کے پھیلاؤ میں کچھ روک لگایا جا سکے۔ لیکن دوستو، جس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جو لوگ حق پرست ہوتے ہیں، حق تک پہنچ جانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ چاہے آپ اسے جتنا بھی روک لیں کبھی بھی اسے آپ حق سے نہیں روک سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سب باتیں تھیں جو آج یوٹیوب کے اندر لوگ نئے طریقے سے ویڈیوز بنا کر اسلام سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور لوگوں کو مختلف طریقے کی باتیں بتا کر لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی اور نالجبل باتیں لگی ہیں تو اپنے دوستوں تک اور دوسرے تمام ہندوستان کے لوگوں تک ضرور میری باتوں کو پہنچائیں تاکہ اسلام کی اصل حقانیت لوگوں کے سامنے لائے جا سکے، ٹھیک ہے؟ اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔